عبداللہ حسین افسانہ نگار ناول نگار عبداللہ حسین پاکستان سے تعلق رکھنے والے بین الاقوامی شہرت یافتہ ناول و افسانہ نگار تھے جو اپنے ناول اداس نسل کی وجہ سے دنیا ادب میں شہرت رکھتے ہیں۔ حالات زندگی، پیدائش و خاندانی پس منظر۔ عبداللہ حسین 14 اگست 1931 کو راولپنڈی میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام محمد خان تھا۔ والد محمد اکبر خان برطانوی راج میں راولپنڈی میں ایکسائز انسپکٹر کی حیثیت سے ملازمت کرتے تھے، جن کا آبائی وطن پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کا ضلع بنوں تھا۔ عبداللہ حسین کے والدین وطن کو خیر بات کہہ کر پنجاب میں آ بسے تھے۔ ان کی 3 بیٹیاں تھیں۔ عبداللہ حسین اپنے والد کی 5ویں مگر آخری بیوی کی واحد اولاد تھے اور 5 برس کی عمر سے ہی اپنے آبائی شہر گجرات میں رہنے لگے تھے۔ چونکہ عبداللہ حسین کے والد سرکاری ملازمت میں تھے، اس وجہ سے انہیں ملک کے مختلف علاقوں میں منتقل ہونا پڑا۔ وہ راولپنڈی کے علاوہ فیروز پور اور جھنگ جیسے شہروں میں بھی رہے۔ تعلیم۔ عبداللہ حسین کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی ہوئی تھی۔ محمد اکبر خان اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت اور رہن سہن پر پوری توجہ دیتے تھے اور ان کا ہر وقت خیال رکھتے تھے۔ 9 برس کی عمر میں عبداللہ حسین کی مذہبی درس و تدریس کے سلسلے میں صدر الدین نام کے ایک مولوی صاحب کو رکھا گیا۔ انہوں نے پرائمری کی تعلیم سناتن دھرم اسکول میں حاصل کی، جو 1960 کے بعد مدرسۃ البنات کہلایا، اور 1946 میں گجرات کی اسلامیہ ہائی اسکول سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ 1952 میں انہوں نے زمیندار کالج گجرات سے BSc کیا۔ انگریزی میں دسترس۔ عبداللہ حسین جب تعلیمی مراحل میں تھے اور گریجویشن کے لیے کالج میں گئے تھے تو وہاں انگریزی زبان سے ہی زیادہ واسطہ پڑتا تھا، چاہے وہ تاریخ ہو، جغرافیہ ہو یا اکنامکس۔ انگریزی ذریعہ تعلیم ہونے کی وجہ سے ان کو اس زبان پر دسترس حاصل ہو گئی۔ اسی زمانے میں انہوں نے کئی انگریزی ناول پڑھے، پھر دیگر یورپی ادب کا انگریزی ترجمہ پڑھا، روسی اور فرانسیسی ناول پڑھے۔ انہوں نے اپنے ناولوں اور افسانوں کے ترجمے خود کیے اور براہ راست انگریزی میں بھی ان کی تحریریں شائع ہوتی رہیں۔ ملازمت اور جلا وطنی۔ ان کے گھریلو حالات بہت اچھے نہیں تھے، اس وجہ سے وہ اس ملک میں آگے تعلیم جاری نہ رکھ سکے اور اسی سال ضلع میں واقع ڈالمیا سیمنٹ فیکٹری اور نیشنل فیکٹری میں بطور اپرینٹس کیمسٹ ملازمت اختیار کر لی۔ بعد ازاں میاوالی کے داؤد خیل میں میپل لیف سیمنٹ فیکٹری میں کیمسٹ کے عہدے پر تقرری ہوئی۔ 1959 میں عبداللہ حسین کو کولمبو پلان فیلوشپ ملا۔ میک ماسٹر یونیورسٹی کینیڈا سے کیمیکل انجینئرنگ میں ڈپلومہ حاصل کرنے کی غرض سے کینیڈا جانا پڑا، لیکن صرف 1 سال 2 مہینے بعد ہی پاکستان لوٹ آئے، جہاں ان کو پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن میں سینئر کیمسٹ کی حیثیت سے ملازمت مل گئی۔ عبداللہ حسین کی طبیعت میں ٹھہراؤ یا یکسانی تھی۔ وہ اپنے والد کی طرح ہمیشہ باغیانہ ذہن کی طرح کام کرتے رہے۔ ممکن ہے یہ ذہنیت بچپن کے دور کی حکومتی پالیسیوں یا برطانوی سامراج میں رونما ہونے والے واقعات یا حالات سے تجربوں کی شکل میں کی زندگی کا حصہ بن گئی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے 1965 میں پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور فاروقیہ سیمنٹ فیکٹری کی چیف کیمسٹ کی حیثیت سے ملازمت کر لی، لیکن یہاں بھی وہ اپنی بے چین طبیعت کی وجہ سے زیادہ دن نہ ٹک سکے اور دسمبر 1967 میں اسی فیکٹری کو بھی خیر بات کہا۔ پھر پاکستان سے لندن چلے گئے، وہاں برمنگھم شہر کے ایک ادارے کو کول بورڈ میں اپرینٹس کیمسٹ کی حیثیت سے 1967 میں ملازمت اختیار کی، لیکن محض 2 سال ہی ملازمت رہی اور اسے چھوڑ دیا اور لندن کے ایک ادارے نارتھ تھامس گیس پورٹ سے وابستہ ہو گئے۔ لیکن کچھ عرصے بعد قدرتی گیس کی دریافت ہوئی تو معاشی حالت کچھ زیادہ بہتر نہ ہونے کے سبب ادارے نے اپنی مرضی سے ملازمت سے سبکدوش ہونے والوں کو خصوصی پیکیج دینے کا اعلان کیا اور عبداللہ حسین نے 1975 میں استعفیٰ دے دیا۔ ان کے اہل خانہ کو یہاں آئے ہوئے 5 سال ہو چکے تھے۔ 1 سال بعد انہوں نے پھر پاکستان کا رخ کیا اور وہاں مستقل سکونت کا ارادہ کیا، لیکن اس زمانے میں پاکستان میں سیاسی ہنگامہ آرائی عروج پر تھی۔ انہوں نے انتخاب کے دوران اپنے دوست حنیف رامے کا خوب بڑھ چڑھ کر ساتھ دیا، لیکن وہ الیکشن ہار گئے تو ان کو کافی صدمہ پہنچا۔ انتخابی سرگرمیوں کے باعث وہ نئی حکومت کی نگاہ میں بھی آ چکے تھے، اس لیے مجبوراً 1977 کے درمیانی عرصے میں برطانیہ چلے گئے۔ چند مہینوں بعد ان کی بیوی کو لیبیا کی ایک کمپنی میں ملازمت مل گئی اور عبداللہ حسین پھر لیبیا کو روانہ ہو گئے۔ اب ان کو قدر سکون حاصل تھا اور فرصت کے لمحات میسر تھے۔ شادی۔ عبداللہ حسین کی شادی ڈاکٹر فرحت آرا سے 1963 میں ہوئی، جن سے ایک بیٹا علی خان اور ایک بیٹی نور فاطمہ ہے۔ ذہنی نشوونما میں والدین کا کردار۔ عبداللہ حسین کے والد کو شکار کا بڑا شوق تھا۔
اپنی ملازمت سے سبکدوشی کے بعد ان کی شکار سے دلچسپی خوب بڑھی۔ معاشی حالات بہتر نہ ہونے کے سبب انہیں زراعت کا پیشہ اختیار کرنا پڑا۔ گجرات میں زراعت کے لیے ان کے پاس اراضی تھی۔ کھیتی باڑی اور دیہی زندگی سے قریب تر رہنے کے باعث عبداللہ حسین کی ذہنی نشوونما میں یہ سارے ماحول، مناظر اور حالات کار فرما رہے۔ عبداللہ حسین کو اپنے والد سے شدید محبت تھی۔ عبداللہ حسین کا کہنا تھا کہ ان کے والد کو مطالعے کا شوق تھا اور بہت اچھا ادبی ذوق رکھتے تھے۔ ان کی ذاتی لائبریری بھی تھی۔ ان کے پاس 17 جلدوں پر مشتمل کتاب دی سیکرٹس آف دی کورٹ آف کنگ جیمز موجود تھی۔ اس کتاب کا اس زمانے میں رکھنا ممنوع قرار دیا گیا تھا۔ وہ برطانوی حکومت کے ملازم ہونے کے باوجود اپنے باغیانہ مزاج کی وجہ سے اس پابندی سے ذرا خائف نہ تھے۔ جب ذہنی تربیت اور اس کی پرداخت ایسے ماحول میں ہو تو پھر عبداللہ حسین میں اس طرح کی خاصیتوں کا در آنا لازمی تھا۔ اپنے والد سے بے پناہ محبت اور شائستگی کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا، میں اپنے والد کا اکلوتا بیٹا تھا۔ لڑکپن کے زمانے میں ان کے ہمراہ 15 20 میل شکار کے پیچھے گھومتے ہوئے انہوں نے مجھے زمین اور آسمان کی ساری جاندار اور بے جان چیزوں کے بارے میں جو کچھ وہ جانتے تھے بتایا۔ کھیت، فصلیں، کسان، دھوپ، بادل، بارش، چرند پرند، رنگ، موسم، سب۔ پھر جاڑوں کی صبح کو طلوع آفتاب سے پہلے کی روشنی میں کمر تک یخ پانی میں کھڑی بندوقیں کندھوں پر رکھے مرغابیوں کا انتظار کرتے ہوئے انہوں نے مجھ سے مردوں اور عورتوں، انسانوں اور آدمیوں کے بارے میں باتیں، لڑکپن، جوانی اور بڑھاپا، محبت اور نفرت اور جنس، دوستی اور دشمنی اور قربانی اور غیرت، زندگی کی دوسری بڑی بڑی باتوں کا ذکر کیا۔ جب تک وہ رہے ان کی دھیمی متوازن دانا آواز میرے ساتھ رہی اور کسی شخص، کسی شے کے خوف کا سایہ بھی پاس نہ پھٹکا۔ ماں کا وجود ان کے لیے اتنا ہی اہم تھا جتنا والد کا۔ وہ اس بات پر ملول تھے کہ انہوں نے تمام زندگی صدمے جذب کیے اور کبھی کبھار تو ایسا بھی محسوس کرتے تھے جیسے وہ کوئی عظیم شوق ابزار قسم کی کوئی چیز ہو۔ انہوں نے زندگی کے تلخ حقائق کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، پرکھا اور سمجھا۔ ان سے جو بھی تجربات ملے، یا تو سکھ کی شکل میں یا کبھی صدمات کے روپ میں، دراصل ان سے حاصل شدہ مقصد سے ہی انہوں نے اپنی کہانیوں اور ناولوں کی بنیاد کاری کی۔ ان کے جملے ملاحظہ فرمائے، میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ماں کی کمی میری شخصیت کی تکمیل میں اتنا ہی اہم رول ادا کرتی ہے جتنا کہ والد سے میری وابستگی۔ میرے اندر ماں کی ضرورت ہمیشہ ایک دبی سطح پر موجود رہی، جسے آپ لاشعوری سطح کہہ سکتے ہیں۔ میں نے اپنی ماں کو نہیں دیکھا، وہ مجھے یاد تک نہیں، لیکن یہ کمی کبھی دور نہیں ہوئی، ہمیشہ موجود رہی ہے۔ اور میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ کمی، یہ تلخی کا احساس جو لاشعور ہے، بعض وقت اس وابستگی سے زیادہ شدید ہو گیا جو مجھے والد سے ملی تھی۔ تلخی کا یہ پرانا احساس زیادہ گہرا اور اثردار تھا اور اس نے مجھے زیادہ متاثر کیا ہے۔ میں نے اپنے والد کا زیادہ ذکر کیا ہے کیونکہ وہ زیادہ حقیقی تھے، ایک جسمانی اور حقیقی سطح پر، لیکن ماں کسی اور سطح پر، گہری سطح پر زیادہ اصلی معلوم ہوئی ہے اور پوشیدہ طاقت ثابت ہوئی ہے اور شاید زیادہ اثردار۔ میں اس سکون اور طمانینت سے محروم رہا ہوں جو میں نے لوگوں کو اپنی ماؤں سے حاصل کرتے دیکھا ہے۔ مجھے یہ سکون اور سکھ حاصل کرنے کا موقع ہی نہ ملا۔ یہ سکون مجھے کسی اور سے نہ مل سکا، نہ والد سے، نہ بہنوں سے۔ اس وجہ سے میرا بچپن بہت دکھ میں گزرا۔ اگر میں نے اس طرح دکھ نہ اٹھایا ہوتا تو اس طرح لکھا بھی نہ ہوتا، کسی اور طرح لکھا ہوتا یا شاید بالکل ہی نہ لکھتا۔ میرا یقین ہے کہ جسمانی تکلیف سے، کسی قسم کی تکلیف سے، کسی نہ کسی طرح کی تخلیقی چیز جنم لیتی ہے۔ ادبی خدمات۔ عبداللہ حسین بطور قلمی نام۔ عبداللہ حسین نے جب اپنے لیے کوئی قلمی نام اختیار کرنا چاہا تو انہیں خود اپنا نام محمد خان پسند نہیں آیا، صرف اس لیے کہ کرنل محمد خان وہاں پہلے سے موجود تھے۔ انہیں سیمنٹ فیکٹری کا ہم منصب طاہر عبداللہ حسین کا نام اچھا لگا اور انہوں نے عبداللہ حسین بطور قلمی نام اختیار کر لیا۔ ابتدائی تخلیقات۔ عبداللہ حسین نے اپنی ادبی زندگی کی شروعات کہانی لکھنے سے کی تھی اور باقاعدہ اشاعتی سلسلہ 1962 میں رسالہ سویرا لاہور میں شائع ہونے والی کہانی ندی سے ہوتا ہے۔ ندی کی اشاعت کے ایک برس بعد اسی رسالے میں ان کی 3 کہانیاں سمندر، جلا وطن، پھول کا بدن شائع ہوئی۔ 1963 میں عبداللہ حسین کی ایک اور کہانی دھوپ چھپی، پھر انہوں نے ایک طویل خاموشی اختیار کر لی۔ 27 فروری کو ایک گفتگو میں عبداللہ حسین نے کہانی لکھنے کے اپنے شروعاتی دور کی دلچسپی کے تعلق سے کہا تھا، یہ جو لکھنے کا معاملہ ہے یہ میں نے بہت پہلے سے شروع کر دیا تھا۔ میں نے اپنی پہلی کہانی اس وقت لکھی تھی جب میں میٹرک میں پڑھتا تھا۔
وہ کچھ ایسی تھی کہ ایک ہمارے بھائی ہیں، ایک ہماری بھابھی ہیں اور ایک بھابھی کی بہن ہے۔ وہ ہمارے گھر آئی اور میں ان سے ملا۔ بوائے میٹس گرل قسم کی رومانی چیز تھی۔ اس کا نام بھی مجھے یاد ہے، سورج کی کرنیں۔ یہ کہانی بہت عرصے تک میرے پاس رہی، پھر پتہ نہیں کہاں گئی۔ اس کے بعد میں نے ایک اور کہانی لکھی، اس میں بھائی کا ذکر تھا، حالانکہ میرا کوئی بھائی نہیں، لیکن پتہ نہیں کیا چکر تھا میرے ذہن میں۔ خیر، کہانی میں یہ تھا کہ بھائی کی شادی ہوئی ہے، میں اس کے گھر میں جاتا ہوں۔ کہانی صیغہ واحد متکلم میں تھی اور وہاں دو بہنیں ہیں، ایک بڑی ہے مجھ سے اور ایک چھوٹی ہے، اور دونوں مجھے ایک طرح سے سیڈیوس کرتی ہیں یا کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ بس ایسی ہی کچھ کہانی تھی، مجھے اس کا نام بھی یاد نہیں۔ یہ کہانی چھپی بھی تھی، میں لاہور میں فورتھ اسٹینڈرڈ میں پڑھتا تھا۔ لاہور سے ایک زمانے میں بڑا واہیات سا رسالہ نکلا کرتا تھا جس کا نام حسن پرست تھا۔ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی خراب چیز میں نے اس زمانے میں لکھی ہے تو اب میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ وہ میں نے نہیں لکھی۔ وہ میری پہلی کہانی تھی جو چھپی۔ اس کے چند سال بعد میں نے 3 کہانیاں اور لکھی۔ اس وقت میں BSc میں پڑھتا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد نہیں کہ ان کہانیوں میں کیا تھا، بہرحال وہ 3 تھیں۔ ان دنوں نقوش نیا نیا نکلا تھا، ہم نے پڑھا، بڑا پسند آیا۔ وہ تینوں کہانیاں ان کو بھیج دیں۔ نقوش کے مدیر نے کہانیاں واپس کر دی اور کوئی اس قسم کی بات لکھی کہ آپ کو لکھنے کی سمجھ تو ہے لیکن سلیقہ نہیں، یا لکھنے کا سلیقہ تو ہے لیکن سمجھ نہیں، اور ذرا مشق کریں۔ بہرحال ہم بڑے بددل ہوئے کہ اپنی طرف سے ہم نے بڑی شاہکار کہانیاں لکھی اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر 3-4 سال گزر گئے۔ اداس نسلیں کی تخلیق۔ 1956 میں والد کے انتقال سے عبداللہ حسین کو شدید ذہنی جھٹکا لگا، نروس بریک ڈاؤن کا شکار ہوئے۔ انہوں نے کہا تھا، 1956 میں والد فوت ہوئے، پھر میں بیمار ہو گیا، اسپتال میں رہا۔ جب میں ٹھیک ہو گیا تو میں نے مئی میں یہ ناول لکھنا شروع کیا۔ اداس نسلیں لکھنے کے لیے عبداللہ حسین نے مواد کے حصول کا کام جون 1956 سے شروع کر دیا تھا۔ وہ 5 سال تک اس پر محنت کرتے رہے اور مئی 1961 میں یہ پایہ تکمیل کو پہنچا، لیکن اس کی اشاعت 1963 میں عمل میں آئی۔ اس ناول میں 3 نسلوں کے قوائف بیان کیے گئے ہیں۔ اس ناول کے پلاٹ اور مرکزی خیال کے بارے میں ان کا کہنا تھا، اس کا جو پلاٹ ہے، مرکزی پلاٹ، وہ شروع سے آخر تک ایک ہی دفعہ ذہن میں آیا تھا۔ جب لکھنا شروع کیا اس وقت یہ میرے لیے اتنی اہم نہ تھی۔ پھر میں نے باقاعدہ اس کے بارے میں پڑھنا شروع کیا، کتابیں پڑھی، لوگوں سے ملا۔ شروع کے کئی باب لکھنے کے بعد کی بات ہے، بلکہ میرا خیال ہے کہ پہلی جنگ عظیم جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں تک لکھنے کے بعد کی بات ہے۔ میں نے باقاعدہ تاریخ پڑھی، اپنے عہد کی تاریخ، جنگ کے سلسلے، دور دور کے گاؤں میں جا کر پرانے سپاہیوں سے ملا۔ عبداللہ حسین کے اس ناول کو لکھنے کی دلچسپی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ ایک صوبیدار خدا داد خان سے ملنے کے لیے، جنہیں پہلی جنگ عظیم میں وکٹوریہ کراس ملا تھا، 15 میل پیدل چلنا پڑا۔ عبداللہ حسین چاہتے تھے کہ ناول میں حقیقی واقعات بھی شامل ہوں۔ وہ اس زمانے کے حقائق کو اس انداز سے فکشنائز کرنا چاہتے تھے کہ تاریخی وقوع سامنے آ جائیں۔ تاریخ کے اوراق کا مطالعہ ان کا ذوق و شوق بن گیا اور انہوں نے کافی کتابیں پڑھی۔ مہاتما گاندھی اور جوہر لال نہرو کو بھی پڑھا، بعض انگریزی کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھی۔ اس کے باوجود انہوں نے اس کا اعتراف کیا کہ اداس نسلیں کو بہت شعوری طور پر تاریخی ناول سمجھ کر نہیں لکھا، اور ان کا خیال ہے کہ نہ ہی یہ تاریخی ناول ہے۔ وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ بنیادی طور پر اس ناول کو ایک محبت کی کہانی، لو سٹوری سمجھ کر لکھا تھا، اور آخر وقت تک ان کے ذہن میں یہی تصور تھا۔ یونیسکو نے اداس نسلیں کو انگریزی ترجمے کے لیے منتخب کیا۔ برطانیہ میں اپنے دوران قیام عبداللہ حسین نے اداس نسلیں کا انگریزی ترجمہ دی ویری جنریشنز کے نام سے کیا تھا۔ اس کی اشاعت سے انگریزی حلقوں میں بھی اس کی خوب پذیرائی ہوئی۔ ہندوستان میں ہارپر کولنز اور پاکستان میں سنگ میل پبلیکیشنز نے اسے چھاپا۔ عبداللہ حسین کی اصل پہچان ان کے پہلے ناول اداس نسلیں سے ہے، جس کے اب تک 50 سے زائد ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ بلا شبہ یہ ناول عالمی ادب کے معیار پر پورا اترتا ہے۔ اداس نسلیں کے بعد۔ اداس نسلیں کے بعد نشیب 1981 میں منظر عام پر آئی، جس میں 5 افسانے اور 2 ناول شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 1982 میں باغ، 1979 میں قید، 1994 میں رات، 1996 میں کا دوسرا حصہ بھی وہ لکھ رہے تھے اور اس کا نام بھی آزاد لوگ تجویز کر چکے تھے لیکن اسے مکمل نہ کر سکے۔ اب بس لکھا ہوا حصہ منتظر اشاعت ہے۔ 2012 میں 6 افسانوں پر مشتمل ایک مجموعہ فریب کے نام سے شائع ہوا۔
انگریزی ناول۔ انگریزی میں انہوں نے ایمائگر جرنیز کے نام سے ایک ناول لکھا جو شائع ہو چکا ہے۔ اس ناول کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے اس افسانے واپسی کا سفر کی توسیع اور تفصیلی شکل ہے۔ افغانستان کو موضوع بنا کر انہوں نے ایک ناول دی افغان گرل کے نام سے بھی انگریزی میں لکھا۔ تصانیف: ناول اداس نسلیں، باغ، نادار لوگ، ایمائگر جرنیز، دی افغان گرل، ناول قید، رات، افسانے، نشیب، فریب، تراجم، دی ویری جنریشنز، اداس نسلیں کا ترجمہ۔ ناقدین کی رائے: معروف نقاد اور افسانہ نگار ڈاکٹر سلیم اختر نے عبداللہ حسین کے بارے میں بڑے پتے کی بات کی ہے۔ آج عبداللہ حسین بطور ناول نگار جس بلند مقام پر نظر آتا ہے وہ پبلک ریلیشننگ کی بدولت نہیں، نہ اس نے اپنے گروپ کی تشکیل کی اور نہ ہی وہ کسی گروپ کے سربراہ کا ادبی مزارے بنا، بلکہ عبداللہ حسین جیسے سچ بولنے والے کی تو پبلک ریلیشننگ ہو ہی نہیں سکتی۔ اعزازات: عبداللہ حسین کو ان کے کلاسک ناول اداس نسلیں پر 1963 میں آدم جی ادبی انعام اور اکادمی ادبیات پاکستان نے آپ کی ادبی خدمات کے صلے میں کمال فن ادب انعام 2012 میں دیا۔ وفات: دنیائے ادب کے لافانی ناول نگار عبداللہ حسین 84 سال کی عمر میں 4 جولائی 2015 کو خون کے کینسر میں مبتلا ہو کر لاہور، پاکستان میں انتقال کر گئے۔